بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 37 کرتے ہیں. وہ ہے ہمارا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں. اچھا، سوشل اسٹریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ جو اسٹریٹیفیکیشن ورڈ ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے لیٹن ورڈ اسٹریٹم سے. اسٹریٹم کا مطلب ہوتا ہے یا پیرالل یا ہورزونٹل. آپ کس چیز کی لیئرز بنا دیتے ہیں تو ہر لیئر کو آپ لوگ اسٹریٹا کہتے ہیں، ہر لیئر کو آپ لوگ اسٹریٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ساری لیئرز کو کل ملا کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ دس از اے اسٹریٹا. تو اٹ ریفرز ٹو اے گیون سوسائٹیز کیٹیگرائزیشن آف پیپل، یعنی کہ جب آپ پیپل کو، لوگوں کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں نا، رینکنگز مل کر رینکس بنا دیتے ہیں، یہ ہائی کلاس کا بندہ ہے، یہ مڈل کلاس، یہ لوور کلاس کا، تو وہ آپ لوگوں کی اسٹریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. اب سوسائٹی جو ہے نا، ہم لوگ ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ آن دا بیسس آف اکنامک، یعنی کہ کسی کی اکنامک کنڈیشن کے بیس پہ، جو اکنامکلی زیادہ، جس کے پاس ویلتھ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہائی اسٹیٹس کا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ مڈل اسٹیٹس کا. اس کے بعد ہم لوگ سوشلی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، ریلیجیس کی بیس پہ ہم لوگ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو اسٹریٹیفیکیشن جو ٹرم ہوتا ہے از یوزڈ ان سوشل سائنسز میں، وہ یوز ہوتا ہے یہ ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ کسی بھی بندے کی ہماری سوسائٹی میں پوزیشن کیا ہے، کسی سوشل گروپ میں یا کسی کیٹیگری میں یا جغرافیکل ریجن میں یا کوئی بھی سوشل یونٹ ہے اس میں کسی بھی بندے کی سوشل پوزیشن کیا ہے. یہ بیس کرتا ہے ویلتھ پہ، یعنی کسی کی کے پاس دولت کتنی ہے، یا کسی کے پاس انکم کتنی ہے، یا کسی کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، آکوپیشن کسی کا کس پیشے سے تعلق ہے، کس کے پاس کتنی پاور ہے، اس بیسس پہ ہم لوگوں کی رینکنگز کر دیتے ہیں. ڈیفینیشن ہے رائمونڈ ڈبلیو میریز کی ڈیفینیشن ایسے کرتے ہیں کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ایک ہارزونٹل ڈویژن ہوتی ہے. ہم لوگ اس میں لوور اور ہائر سوشل یونٹس بنا دیتے ہیں. آکبرن یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ انڈیویجولس کو یا گروپس کو ہم لوگ رینک کر دیتے ہیں ایک ہیرارکی میں، کہ اس کے پاس مور اور لیس اسٹیٹس کے بنیاد، یعنی کہ اس کے پاس زیادہ اسٹیٹس ہے، یہ ہائی اسٹیٹس کا، یہ مڈل اسٹیٹس کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پروسیس، اس کو ہم لوگ اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. جو اسٹریٹیفیکیشن کا اوریجن ہے یہ بہت پرانا ہے. جب ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹیز ہوتی تھی، اس کے بعد ہارٹیکلچر سوسائٹی کی اپنی اسٹریٹیفیکیشن ہوتی تھی، پاسٹورل کی تھوڑی اور ہوتی تھی، ایگریکلچر سوسائٹیز کی اور ہوتی تھی، اس کے بعد انڈسٹریل سوسائٹی کی، پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کی پھر اور ہوتی تھی. جیسے جیسے امپروومنٹ آتی گئی ہے نا ورکنگ کنڈیشنز میں، ویسے ویسے ہی ڈویژن آف لیبر بھی زیادہ ہوتی گئی ہے، جاب اسپیشلائزیشن بھی زیادہ ہوتی گئی ہے، تو جس کی بیس پہ اسٹریٹیفیکیشن بھی زیادہ ہوتی گئی ہے. اور ٹائپ آف اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن. سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہماری ہوتی ہے جو ہمارا کاسٹ سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہم لوگ ذاتیں جو بناتے ہیں وہ ہماری سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، جیسے راجپوت، سید، ETC. اکانومک اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، ہم لوگ کلاس سسٹم بناتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ اکانومک کی بیسس پہ، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا اپر کلاس، جس کے پاس کم ہوگا مڈل کلاس، جس کے پاس بہت ہی کم ہوگا وہ لوور کلاس. ایک ہوتی ہے ہیریڈیٹی اسٹریٹیفیکیشن، وہ ہوتا ہے ریس سسٹم، یعنی کہ یہ فلاں ایشین ہے، یہ فلاں برٹش ہے، یہ فلاں جو ہے وہ امریکن ہے، یہ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری ہیریڈیٹی اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ ٹائپس آف اسٹریٹیفیکیشن شارٹ میں آ سکتا ہے، آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں اسٹریٹیفیکیشن کی. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹیفیکیشن آرٹ سے نہیں، یہ بہت پرانی ہے. اس کے بعد اسٹریٹیفیکیشن یونیورسل ہے، پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. اس کی فارمز مختلف ہوتی ہیں، جیسے سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے کاسٹ سسٹم کی بیس پہ، کلاس سسٹم کی بیس پہ، ریس سسٹم کی بیس پہ. اس کے بعد یہ کانسیکوینشیل ہوتی ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سوشلی کنسٹرکٹیو، یعنی کہ ہماری سوسائٹی ہی اس کو کنسٹرکٹ کرتی ہے. اب سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اصل میں 2 طرح کی اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہماری اچیوڈ اسٹریٹیفیکیشن، ایک ہوتی ہے ہماری اسکرائب اسٹریٹیفیکیشن. جو اسکرائب اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے اس میں آپ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں جس کلاس میں، جس اسٹیٹس میں، جس کاسٹ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا ایک اسکرائب اسٹیٹس ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ جو ایک آئیڈینٹی لگ جاتی ہے، وہ آپ لوگوں کا اسکرائب اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. جیسے ڈفرینٹ قسم کی کاسٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کو ہیرارکی میں ارینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان اسکرائب سرٹیفکیشن ڈفرینٹ کاسٹ آر ارینج ان ہیرارکی ود ان دا کاسٹ سسٹم، یعنی کہ مختلف کاسٹ کو ہم لوگ ارینج کر دیتے ہیں. کاسٹ بھی ہوتی ہے نا، کوئی بہت اونچی ذات سمجھی جاتی ہے، کوئی نیچ ذات سمجھی جاتی ہے، اس طرح سے وہ اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو ہم لوگ ہائی اسٹیٹس وہ اوکوپائی کر لیتا ہے. جو اچھا پرفارم نہیں کرتا، جو اپنا رول جو ہے اچھا پراپرلی نہیں پرفارم کر پا رہا، ہم لوگ اس کو لوور اسٹیٹس میں رکھ دیتے ہیں. ایون اس کی کاسٹ سیم ہی رہتی ہے لیکن ہم لوگ پھر اس کو لوور اسٹیٹس میں رکھ دیتے ہیں. اب یہ جو فکسیشن آف اسٹیٹ ہوتا ہے کاسٹ سسٹم کا، یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنے ممبرس کی ٹریننگ. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ مڈل کلاس میں پیدا ہوا تو اس کو اس حساب سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے ڈگری کمانی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے جاب کرنی ہے. ہائی اسٹیٹس کا اگر کوئی بچہ ہے، اگر ہائی اسٹیٹس میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اور طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے میرا پورا بزنس سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے،
اس طرح سے جو آپ لوگ لوور کلاس کا دیکھیں اس کو اور طرح سے ٹرین کی جاتی ہے، اس کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کو انکم پہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دیر از آلسو انٹر ڈیپینڈنس آف کاسٹ بیکاز آف اسپیشلائزیشن آف دی رولس. کچھ جو کاسٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ ان کی ہر کاسٹ کا ایک اپنا الگ رول ہوتا ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہوتا ہے، کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ جو کارپینٹر ہوتی تھی نا، جو کاسٹ ہوتی تھی، جیسے وہ جو لوہار ہوتے ہیں وہ لوہے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک ہوتے تھے کمہار ہوتے تھے، وہ مٹی سے کام کرتے، برتن وغیرہ بناتے تھے. تو وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈ کرتے تھے ان چیزوں کے لیے جو وہ چیزیں بناتے تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان لوگوں کی اپنی اپنی مختلف چیزیں بنانے، ان لوگوں کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی تھی، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے اچیو اسٹیٹس. اچیو اسٹیٹس ہوتا ہے جو آپ خود ارن کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ ڈگری لیتے ہیں، آپ نے جاب کی، آپ نے اچھا کمایا، آپ نے مڈل اسٹیٹس سے ہائی اسٹیٹس کی طرف موو کیا، وہ آپ لوگوں کی اچیو اسٹیٹیفکیشن، یعنی کہ جو کچھ آپ محنت کر کے اچیو کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا اچیو جو اسٹیٹیفکیشن ہوتی ہے. آپ ایتھلیٹ بنتے ہیں، آپ وکیل بنتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پروفیسر بنتے ہیں، کوئی کریمنل بھی بنتے ہیں یا پیرنٹ بنتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کا اچیو اسٹیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اچھا، انڈیویجول کا فنکشن سسٹم آف اسٹریٹیفکیشن جو ہے نا وہ پوری سوسائٹی پہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو اسٹریٹیفکیشن ہے یہ کچھ فنکشنز کرتا ہے انڈیویجولس کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کمپٹیشن فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں انڈیویجولس اپنی ایٹریبیوٹس پہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اسٹریٹیفکیشن نہ ہو، اگر سارے ایک جیسے ہوں تو کوئی کسی سے کمپیٹ کیوں کرے گا؟ لوگ کمپیٹ اس لیے کرتے ہیں نا، کسی کو وہ ہائی اسٹیٹس پہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی اس اسٹیٹس تک پہنچے، تو وہ کمپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو زیادہ بہتر جس کے ایٹیٹیوڈز ہوں گے، ایٹریبیوٹس ہوں گے، جس کی زیادہ بہتر اچیومنٹس ہوں گی، اس کو زیادہ جو ہے وہ بہتر جگہ پہ اس کو جو ہے کیجیے گا. جو کمپٹیشن میں جیسے ہوتا ہے کہ کمپٹیشن میں جتنا زیادہ اچھا ارن کرے گا اس کو اتنا زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے گا. کمپٹیشن ہر فیلڈ میں پایا جاتا ہے، اسپورٹس میں دیکھیں، ایجوکیشن میں، آکوپیشن میں. دوسرا، اسٹریٹیفکیشن کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. کوئی بھی پرسن ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے اسکلس کو ٹرین کرتا ہے، اپنے ایکسپیرینس کو ٹرین کرتا ہے، زیادہ ایجوکیشن حاصل کرے گا بیٹر پوزیشنس کے حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب جو یہ ساری اب ہر کسی نے محنت کر لی، تو کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک اچھی جاب لینے کے لیے جاتا ہے، تو جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہیں کو صرف انکریج کیا جاتا ہے، ان کو ہائر کر لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جا کے ہر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اپنے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے. سو یہ اسٹریٹیفکیشن کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں. دوسرا، اسٹریٹیفکیشن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب سوشل اسٹریٹیفکیشن کی ہی وجہ سے انڈیویجول محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ امپروو کر سکیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ سوسائٹیز میں زیادہ تر اسٹیٹسز اچیو ہوتے ہیں، یعنی کہ پروفیسر بننا، لائر بننا، ڈاکٹر بننا، وہاں پہ موٹیویشن یہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جاب سیٹسفیکشن، یہ اسٹریٹیفکیشن ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں جو ہم لوگ جابس اٹین کرتے ہیں. کیونکہ ہر کسی کو جابس اس کی اسکل اور ایجوکیشن کے مطابق دی جاتی ہے، تو کوئی بھی یہ کوشچن نہیں اٹھا سکتا کہ فلاں بندے کی جاب زیادہ اچھی ہے، میری اتنی اچھی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایجوکیشن زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کی زیادہ اچھی جاب ہے. تو یہ سب کچھ اسٹریٹیفکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹیفکیشن کی وجہ سے آپ ایک موبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس ایک موٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، سوشل لیڈر میں ہم نے اپ موو کرنا ہے. موبلٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگ مڈل اسٹیٹس میں تھے، آپ لوگوں نے محنت کی، آپ لوگوں نے پیسہ کمایا، ہائی اسٹیٹس کی طرف آپ لوگ موو آن کر کے، تو وہ آپ لوگوں کی ایک موبلٹی ہوتی ہے. اپورڈ موبلٹی یہ ہوتی ہے. ڈاؤن ورڈ موبلٹی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس بے شک بہت زیادہ دولت تھی لیکن آپ نے عیاشیاں کی، آپ لوگوں نے محنت نہیں کی، وہ دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، آپ ڈاؤن ورڈ مڈل کلاس میں آ جائیں گے، تو وہ ڈاؤن ورڈ موبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو آپ لوگوں کے پاس ایک امید آ جاتی ہے کہ میں اپنی پوزیشن کو چینج کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن ہے، تو یہ ایک موبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ الرٹ رہتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، یہ سب کچھ اسٹریٹیفکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اب پاکستانی سوسائٹی میں اسٹریٹیفکیشن کلاس کے حساب سے کیسی ہوتی ہے؟ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیئرس میں جو ہے نا وہ سیپریٹ ہوتی ہیں. ایک ہرائیکل سے اسٹرکچر بنا دیا جاتا ہے اسٹریٹیفکیشن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں. اب جو ہر کلاس ہوتی ہے نا اس کی طاقت تک رسائی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اکنامک بیسس پہ اسٹریٹیفکیشن ہوتی ہے، کلچرل بیسس پہ، ریلیجیس انٹرسٹ کی بیسس پہ. یہ ہر کلاس میں نا یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اکنامکلی بھی وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کلچرلی، ریلیجیس انٹرسٹ وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کلاسز میں یہ ہمیشہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں کلاس سسٹم جو ہے نا وہ 3 ہے: اپر کلاس، مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس، یعنی کہ جو لوور کلاس ہوتی ہے. اپر کلاس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے پورے پاکستان میں اپر کلاس جو ہے صرف 2% ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ والے پروفیشنز شامل ہیں جو بہت زیادہ، جن پروفیشنز میں بہت زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں نا، اور جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ اپر سوشل کلاس میں ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے
کنٹری میں لگزریس پلیسز پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز, بحریہ ٹاؤن جیسے کہ گلبرگ ہو گیا, یعنی کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں زیادہ لگزریس پلیسز کو. ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہماری کنٹری کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جو بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہائی اسٹیٹس کی لیڈرشپس ہوتے ہیں, یہ ہماری اپر سوشل کلاس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد جاتی ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس جو ہے ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 28% صرف جو ہے وہ مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سوشل موبلٹی ان میں ہائیسٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ اپر اسٹیٹس جو ہے وہ اچیو کریں, ٹھیک ہے, اور دوسرا ان لوگوں کے پاس وہ محنت کا جذبہ ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے, ان کے پاس کچھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. اب یہ جو سوشل موبلٹی کا وہ ایک فیکٹر ہے وہ اپر کلاس میں تو پایا نہیں جاتا, کیونکہ وہ آلریڈی وہ اپر کلاس میں ہیں, انہوں نے کیوں موو کرنا ہے بھائی, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے. اور دوسرا جو لوور کلاس ہوتی ہے ان کی سوشل موبلٹی کم اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہی نہیں ہوتی بالکل. تو جو مڈل کلاس ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ سوشل موبلٹی جو ہے وہ اٹین کرتی ہے, یہ زیادہ کمفرٹیبل رہ رہے ہوتے ہیں پور کلاس سے, لیکن فائنینشلی جو ہے نا وہ اپر کلاس سے پیچھے ہوتے ہیں. مڈل کلاس کے نارمس لوور کلاس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی وہ پور کلاس سے وہ مڈل کلاس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری ہماری ہوتی ہے ورکنگ کلاس, یعنی کہ جس کو ہم لوگ لوور کلاس بھی کہتے ہیں. ہماری 70% پاپولیشن ورکنگ کلاس ہے, یعنی کہ لوور کلاس ہے. ان لوگوں کی سب سے کم سوشل موبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ایجوکیشن بھی نہیں حاصل کر پاتے, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کو انکم پہ لگا دیا جاتا ہے, بس غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کھانا آئے گا کہ نہیں, تو انہوں نے سوشل موبلٹی کیا کرنی ہے. جو ریٹ آف ڈیویئنس ہوتا ہے کرائمس کی شرح ورکنگ کلاس میں, یعنی کہ اس لوور کلاس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. ڈرگز اور منشیات کی جو ایڈکشن ہوتی ہے وہ بھی اس لوور کلاس میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جائز طریقے سے ان لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہوتی, ایکسیس کہ جو وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ کرائم کرتے ہیں. دوسرا وہ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں, کہ کیوں اپنے غربت کی وجہ سے وہ سٹریس لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ منشیات کے جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں. کچھ جو ہے وہ اس میں سے موسٹلی جو ہوتے ہیں ان امپلائڈ ہوتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو کوئی روزگار ملتا بھی ہے تو بالکل تھوڑے عرصے کے لیے ملتا ہے, وہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی ان کے اندر نہیں ہوتی. دوسرا ہماری پاکستانی سوسائٹی میں کاسٹ کی بیس پہ کیسے اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. جو ہماری سوشل کلاسیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے آن دا بیسس آف کاسٹ, کہ وہ کس کاسٹ میں پیدا ہوئے, وہ ہماری سوشل کاسٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا. کاسٹ مینلی جو ہے نا وہ پروفیشن پہ بیس کرتا ہے, یعنی کہ پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کاسٹ سسٹم جو کسی کا پروفیشن ہوتا تو وہ اس کی کاسٹ بنا دی جاتی تھی, یعنی کہ کسی کے پاس بہت زیادہ زمین اس کو ذمہ دار کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بلیک اسمتھ یعنی کہ لوہے کا کام کرتے تھے اس کو جو ہے وہ لوہار یا ترخان کہا جاتا تھا. اس کے بعد جو وہ کپڑے کے ویور کا کام کرتے تھے, کپڑا بن کے دھاگا بن کے کپڑے بناتے تھے, ان کو پاولی کہا جاتا تھا. اس کے بعد ایک وہ جو جوتے سلائی کرتے تھے ان لوگوں کو موچی کہا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہوتے تھے نا ڈھول وغیرہ بجاتے تھے ان کو میراثی, اور جو بال وغیرہ کاٹتے تھے باربر ان لوگوں کو نائی کہا جاتا تھا. تو ہم پاکستان میں جو کاسٹ سسٹم ہے نا اس کی فیوڈل اوریجنس ہے, یعنی کہ یہ بہت جو پرانے جو دیہی علاقے وہاں سے اصل میں یہ اوریجنیٹ ہوا ہے, بہت جو پرانے زمانے سے. اور یہ ریفلیکٹ کرتا تھا ان لوگوں کے اپنے پروفیشن اور آکوپیشنس کی امپورٹنس کو, کہ وہ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ, یعنی کہ اب ذمہ دار کیا کرتے تھے کہ وہ ان کا ایک اپنا وہ کھیتی باڑی کر کے ان کے پاس بہت زیادہ گندم ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے جو لوگ ہوتے تھے, جیسے اب ان لوگوں کو دوسری بھی چیزیں چاہیے, کپڑا چاہیے ہوتا تھا, تو وہ جو ویور ہوتے تھے یعنی کہ جو پولی ہوتے تھے ان کو وہ گندم دے کے تو کپڑا لے لیتے تھے. جوتے سلائی انہوں نے کرانے ہوتے تھے, جوتے بنوانے ہوتے تھے, تو وہ موچیوں کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے گندم دے دیتے تھے اور جوتے بنوا لیتے تھے. تو ایگریکلچر کا جو آؤٹ پٹ ہوتا تھا نا اس کو حاصل کرنے کے لیے ان پروفیشنس کے آکوپیشنس کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اس میں ایک کلاس ہے کاسٹ کے لیے جس کا نام ہے شیڈیول کاسٹ, پورا ایک آرٹیکل ہے اس میں. جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بائی برتھ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں, اس کو وہ کاسٹ بنا دیا جاتا ہے. ایون کہ وہ اپنا اگر پروفیشن چینج بھی کر لیتے ہیں, اگر کوئی موچی ہے وہ اگر سرجن بھی بن گیا تب بھی اس کو کہا موچی ہی جائے گا. تو اس سٹگما سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جو لو کاسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں سٹیز کی طرف, وہاں پہ جا کے اپنی کاسٹ چینج کر لیتے ہیں. یوزلی وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا وہ لنک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ سید ہیں. اس طرح سے آگے جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو بلیک اسمتھ ہوتے ہیں, جو کارپینٹر یعنی کہ جو لوہار ہوتے تھے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تھے پہلے زمانے میں, کیونکہ وہ ایگریکلچر کے لیے ٹولز وہی بناتے تھے, لوہے کا کام سارا وہی کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا ایک ہائی اسٹیٹس ہوتا تھا. پاکستان جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, ایگریکلچرل سوسائٹی ہے. کاسٹ سسٹم کا جو ہے نا وہ ہمارے ریلیجن میں کوئی اپروول نہیں ہے, ہمارے دین میں. یہ ہندوازم میں اس کا امپروول ہے, یہ ہندوؤں نے یہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ نکالا تھا بیسیکلی. اور فیوچر میں جو ہے وہ مسلم سوسائٹی میں فیوچر میں انڈسٹریلائزیشن جب بہت زیادہ پریویل کر جائے گی تو اس وقت ایسا کوئی کاسٹ سسٹم کا تصور جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا.
اس کے بعد انڈسٹریل ایرا میں اب ایسا ہو بھی رہا ہے کہ کاسٹ کو اب ریپلیس کرنی ہے کلاسز. پہلے کاسٹ سسٹم کی بیس پہ ساری اسٹریٹیفیکیشن ہوتی تھی, اب کلاس سسٹم کی بیس پہ ہوتی ہے. اب وہ لوگوں کو کاسٹ سسٹم پہ نہیں جانا جاتا, اب کلاسز کی بیس پہ جانا جاتا ہے. اب تو لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں نا تو وہ کاسٹ نہیں دیکھتے, وہ کلاس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے لیسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لینا ہے. ایزی تھا, انٹرسٹنگ بھی تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.